اور آپ سے پوچھا گیا، جس طرح کہ ہے تو اسامہ بن زید کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے روزے اس قدر زیادہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ میں کہ شعبان کے بارے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ آپ کا سالانہ ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، ہمارا سال بھر کا عمل پیش ہو رہا ہو، اور وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک ایک چیز، ہر وہ بات جو آپ نے بولی ہے، ہر وہ چیز جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے، ہر وہ چیز جو کانوں سے سنی ہے، آپ کی ہر حرکت وہ نوٹ ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہمیں اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس اپنے حساب کی فکر کرنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے پہلے آخری سبھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ کو آپ کی تمنا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھائیوں کس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو اور ہم روزہ کی حالت میں ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی شعبان کے روزوں کی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی عبادت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ آپ مانتے کہ رجب کا مہینہ بھی جو ابھی گزرا ہے یہ بھی چونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اور اسلام سے پہلے بھی حرمت کے ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، لوگ اس کے روزے رکھتے، اس میں عمرہ کرتے، مختلف طرح کی عبادات کرتے اس میں، اور رمضان کا مہینہ تو ہم جانتے ہیں عبادتوں کا مہینہ ہے۔ تو آپ مانتے کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی عبادت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، تو آپ مانتے کہ میں اس لیے اس کے زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے اگر لوگوں کی توجہ زیادہ عبادت پر نہیں ہے تو آپ پھر کیوں رکھتے ہیں زیادہ؟ اس کی بھائی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ دلانا کہ اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ کسی کام کو چھوڑے ہوئے ہوں اور آپ وہ کام کریں تو کام کرنا آسان لگتا ہے کہ مشکل لگتا ہے؟ ہاں، مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا کہ جب کہ لوگ عبادت سے غفلت میں ہیں، دور ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں عبادت کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہیں، ایک تو اس مہینے میں اللہ کے عمل پیش ہوتا ہے اس لیے آپ زیادہ روزے رکھتے شعبان کے، اور دوسرا کہ اس مہینے میں لوگ چونکہ عبادت سے ان چیزوں میں غافل ہوتے ہیں تو آپ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے، تاکہ اس میں اجر زیادہ ملے۔